السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کی قسط نمبر 7 میں خوش آمدید، اور آپ سب کے لیے ہمارے دل کی گہرائیوں سے ڈھیروں دعائیں۔ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بہت ایسی باتیں جو فوراً کہی جانی چاہیے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم جس کتاب کو سنانے اور سمجھانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سدا سہاگن مستانی از مونس خان عظیمی۔ یہ ایک حق اور باطل کا معرکہ ہے جس میں ایک کالا جادو کرنے والے اور حق کے ماننے والے کا ٹکراؤ بھی دکھایا گیا ہے۔ آج کے ہمارے اہم موضوعات ہیں روح اور مادہ کا فرق، بھٹکتی روحوں اور بلند ارواح کا راز، نفس کا دھوکہ اور مجذوب کی کیفیت، اور کالا جادوگر یعنی پنڈت سے حق کا ٹکراؤ۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کے مرکز کو دیکھیں نا تو یہ صرف طاقت کی بات نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ تصور کریں کہ کسی انسان کے پاس کائنات کی ایسی زبردست ماورائی طاقت آ جائے جس سے وہ محض ایک خیال سے اپنے دشمن کو یعنی کسی کو بھی خاکستر کر سکے، جو کہ ایک بہت ہی خوفناک تصور ہے۔ بالکل۔ اور پھر تصور کریں کہ اس طاقت کو پا لینے کے بعد اس انسان کا سب سے کٹھن امتحان یہ ہو کہ اسے اس طاقت کا استعمال نہیں کرنا۔ یہی تو اصل کشمکش ہے، انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے یہ بات۔ مطلب یہ کہانی صرف مافوق الفطرت واقعات کی فہرست نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسانی نفسیات، ہماری انا اور کائنات کے اس پوشیدہ فزکس کو سمجھنے کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے جسے ہم عام زبان میں روحانیت کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی فزکس کو سمجھنے کے لیے نا اس سفر کا آغاز ایک بنیادی سوال سے ہوتا ہے۔ مصنف مستانی سے پوچھتا ہے کہ روحانی قوت کو بڑھایا کیسے جائے؟ اور مستانی کا جواب کوئی عام سا سطحی جواب نہیں تھا۔ ہاں، اس نے سیدھا سائنس اور روحانیت کے ملاپ کی بات کی۔ وہ کہتی ہیں کہ طاقت بڑھانے کے لیے مادہ یعنی اس جسم سے نجات پانی ہوگی۔ بالکل، مادہ اور نور کا جو تضاد ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مجھے نا یہ بات پڑھ کر ایک دم ایک تشبیہ ذہن میں آئی۔ کیا ہم اس جسم کو ایک خلائی لباس یعنی ایک اسپیس سوٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اسپیس سوٹ؟ اچھا ہاں، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ مطلب جیسے ایک اسپیس سوٹ بہت بھاری ہوتا ہے، اس میں نقل و حرکت مشکل ہوتی ہے نا؟ لیکن زمین کے اس مادی ماحول میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں یہ سوٹ پہننا پڑتا ہے۔ پہننا مجبوری ہے ہماری۔ مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس سوٹ کو ہی اپنی اصل حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اندر موجود خلا نرور کی اپنی ایک الگ آزاد ہستی ہے۔ یہ تشبیہ اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو مستانی دراصل کائنات کے دو متضاد اصولوں پر بات کر رہی ہیں، ایک کشش سکن اور دوسرا لطافت، یعنی بھاری پن اور ہلکا پن۔ بالکل۔ مادہ کیا ہے؟ مادے کا وزن ہوتا ہے، اس کا ایک حجم ہوتا ہے، اور کشش ثقل اسے ہمیشہ نیچے یعنی زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہر شے کا جو باطن ہے جسے مستانی نور کہتی ہے وہ وزن سے آزاد ہے۔ نور کشش ثقل کا محتاج نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ روحانیت کا تو اٹل اصول ہے کہ نور پر حکمرانی کے لیے آپ کو خود نور بننا پڑتا ہے۔ جب تک انسان کی تمام توجہ اپنے اس گوشت پوشت کے بھاری مادی وجود پر رہے گی وہ اڑ نہیں سکتا۔ وہ اسی کشش سکر میں قید رہے گا، یعنی وہ روحانی پرواز کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا بوجھ اسے نیچے کھینچتا ہے۔ ہاں، اور مستانی نے یہاں ایک اور بڑا اہم حیاتیاتی عمل بتایا ہے، تخلیق کا مرحلہ۔ ہاں، وہ جو چھٹے مہینے والی بات ہے، اس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چھٹے مہینے میں اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، جی، اور پھر مزید 3 ماہ اس روح کو اس جسم میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مستحکم ہو سکے۔ اس کے پیچھے آخر منطق کیا ہے؟ یہ 3 ماہ کا استحکام کیوں ضروری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور بائیولوجی دونوں کو دیکھنا ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ماشاءاللہ۔ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ جو گوشت یا خون کا لوتھڑا ہے نا، یہ خالص مادہ ہے، یعنی وہی ہارڈ ویئر یا اسپیس سوٹ۔ اچھا، تو چھٹے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ چھٹے مہینے میں جب اس مادے میں روح یعنی نور پھونکا جاتا ہے تو سوچیں یہ کتنا بڑا کائناتی تصادم ہے۔ ایک لطیف اور بے وزن چیز کو ایک کثیف اور بھاری چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ واہ!
مطلب جیسے کسی بہت ہی جدید اور طاقتور سافٹ ویئر کو کسی نئے ہارڈ ویئر میں انسٹال کر رہے ہو آپ؟ بالکل وہی بات ہے، اور یہ جو بقیہ 3 ماہ کا عرصہ ہے، یہ دراصل اس انضمام کا، اس سنکرونائزیشن کا مرحلہ ہوتا ہے۔ روح اس مادی جسم کے اعصابی نظام، دماغ اور دل کے ساتھ اپنا کنیکشن بناتی ہے۔ اور جب یہ کنیکشن پوری طرح مستحکم ہو جاتا ہے تب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ ہاں، اور جب جسم کی طبی عمر ختم ہوتی ہے تو روح اس ہارڈ ویئر کو چھوڑ کر واپس اپنے لطیف سفر پر نکل جاتی ہے۔ کنیکشن والی بات تو بہت ہی زبردست ہے، لیکن ایک سوال ہے، اگر روح مادہ نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد ان روحوں کا کیا ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی میں صرف مادے کے پیچھے ہی بھاگتی رہیں؟ یہ بہت گہری بات پوچھی آپ نے۔ کیونکہ کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کو ہنومان اور شانو نامی بھٹکتی ہوئی روحوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر روح لطیف اور بے وزن ہے تو یہ بھٹک کیوں رہی ہیں؟ کیا یہ اپنے اعمال کی وجہ سے بھاری ہو جاتی ہیں؟ بالکل درست سمت میں سوچا آپ نے۔ عالم برزخ کا قانون ہی یہی ہے۔ جو روح دنیا میں آ کر مکمل طور پر مادے، لالچ، ظلم اور جسمانی خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے، وہ اپنی نورانیت کھو دیتی ہے۔ اللہ! اعمال کی کثافت اسے اتنا بھاری اور گندا کر دیتی ہے کہ وہ نوری حدود کو پار کر کے بلندی کی طرف سفر نہیں کر پاتی۔ تو پھر وہ زمین کے قریب ہی رہ جاتی ہیں؟ ہاں، وہ فضا میں معلق ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے تو ہم انہیں بھٹکتی ہوئی روحیں کہتے ہیں۔ ان کا ہارڈ ویئر تو ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن سافٹ ویئر کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں آگے نہیں جانے دیتا۔ تو پھر ان بھٹکتی ہوئی ارواح کے ساتھ رابطہ کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ کتاب میں تو کلام الہی کا ذکر ہے۔ جی، کلام الہی یعنی قرآن۔ لیکن کلام الہی کس طرح کام کرتا ہے ان پر؟ مطلب کیا یہ کوئی مغناطیس کی طرح کام کرتا ہے؟ اسے آپ کائناتی فریکوینسی یا ارتعاش کہہ سکتے ہیں۔ مستانی سمجھاتی ہے کہ جب کوئی عامل حق اللہ کا مسلسل ورد کرتا ہے تو یہ محض الفاظ نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک مخصوص صوتی اور روحانی فریکوینسی پیدا کرتے ہیں۔ اس ورد سے انسان کے اندر چھپا نور الہی ایک طاقتور شعاع کی طرح باہر آتا ہے۔ اچھا۔ اب تصور کریں ایک گہرا اندھیرا ہے، اس میں اربوں کیڑے مکوڑے بھٹک رہے ہیں۔ اچانک وہاں ایک انتہائی طاقتور سرچ لائٹ روشن ہو جائے تو وہ سب کیڑے اس روشنی کی طرف بھاگیں گے؟ بالکل، وہ بے اختیار کھچے چلے آئیں گے۔ کلام الہی کا ورد بالکل یہی سرچ لائٹ کا کام کرتا ہے۔ یہ اس اندھیرے میں روشنی کا ایک ستون کھڑا کر دیتا ہے جس کی کشش بھٹکتی روحوں کو عامل کی طرف لے آتی ہے۔ سبحان اللہ! اور ٹھیک اسی مقام پر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو واقعی دنگ کر دینے والا ہے۔ مستانی مصنف کے سامنے ایک انتخاب رکھتی ہے۔ ہاں، وہ فیصلہ اس پر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم ان عام بھٹکتی روحوں کو قابو کر کے دنیاوی کرشمے دکھانا چاہتے ہو یا اپنی ہی روح کو پاک کر کے ذات الہی سے جڑنا چاہتے ہو؟ اور عام انسانی نفسیات تو شارٹ کٹ کی طرف جاتی ہے نا؟ بالکل، کوئی بھی شخص جس کے پاس اتنی طاقت آ رہی ہو وہ تو فوری طاقت ہی چنے گا، لیکن مصنف ذات الہی کا راستہ چنتا ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس کے فیصلے پر مستانی کا رد عمل مجھے واقعی حیران کر گیا۔ بجائے یہ کہنے کہ شاباش تم نے اچھا فیصلہ کیا، وہ ایک دم سے کہتی ہے تم نے میرے شریک حیات بننے کا حق ادا کر دیا۔ یہ شریک حیات کا لفظ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اچانک کوئی رومانی کہانی شروع ہو گئی ہو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ واقعی شادی کی بات کر رہی تھی؟ یہ وہ جملہ ہے جہاں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لوگ روحانیت کو دنیاوی رشتوں کے پیمانے پر تولنے لگتے ہیں۔ مستانی کا مطلب دنیاوی میاں بیوی کا رشتہ ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر شریک حیات کیوں کہا؟ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مستانی ایک بلند روحانی مقام پر ہے۔ وہ ذات الہی کی دیوانی ہے۔ جب انسان قرب الہی کے راستے پر چلتا ہے نا، تو یہ ایک انتہائی تنہا اور کٹھن سفر ہوتا ہے۔ ہاں، اکیلے تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس راستے پر اسے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی فریکوینسی، جس کی سوچ اور منزل بالکل وہی ہو جو اس کی اپنی ہے۔ شریک حیات سے اس کی مراد ابدی زندگی کی شراکت داری تھی، یعنی عالم بقا کی شراکت داری؟ بالکل۔ اس نے مصنف کو اس لیے چنا کیونکہ مصنف نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ عارضی طاقتوں پر ابدی سچائی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دو ارواح کا ایک ایسا ملاپ تھا جو مادی دنیا کی حدود سے بہت بالاتر ہے۔ کیا بات ہے! یہ تو ایک بہت ہی شاندار اور بلند مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی مصنف یہ بلند مقام چنتا ہے، مستانی ایک دم سے اسے ایک وارننگ دیتی ہے۔
بہت سخت وارننگ کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نفس مرتا نہیں ہے، یہ تو انسان کو مارتا ہے۔ یہ بات سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ نفس کا فتنہ ہی تو سب سے بڑا امتحان ہے۔ ذرا اس تصور کو آج کی جدید دنیا اور روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر سمجھائیں۔ یہ نفس کا دھوکہ آخر ہے کیا؟ یہ اس پوری داستان کا سب سے اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ عبادت کر لی یا چند روحانی مشقیں کر لیں تو بس جی ہم نے اپنے نفس کو مار دیا۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہو گئے۔ مستانی اسی غلط فہمی کو توڑ رہی ہے۔ نفس مرتا نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری بقا کے نظام یعنی ہمارے سروائیول میکنزم کا حصہ ہے۔ اچھا، سروائیول میکنزم۔ ہاں نا، آپ اسے روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو دفتر میں تھوڑی سی پاور مل جائے یا کوئی پروموشن مل جائے تو اچانک اس کی چال ہی بدل جاتی ہے؟ ارے بالکل، وہ تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا پھر۔ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، اس کی انا پھولنے لگتی ہے۔ نفس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی اہمیت کا ایک جھوٹا احساس دلاتا ہے۔ بالکل، اور مستانی خاص طور پر یہ نشاندہی کرتی ہے کہ مرد کے لیے، اور وہ بھی اس مرد کے لیے جس کے پاس ماورائی طاقتیں ہوں، نفس کو قابو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ طاقت اور انا کا یہ گٹ جوڑ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان، خاص طور پر ایک مرد جس کی جبلت میں ہی طاقت اور کنٹرول کی خواہش رکھی گئی ہے، وہ غیر معمولی طاقت حاصل کرتا ہے تو نفس فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ سرگوشیاں شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں، نفس کہتا ہے کہ تم تو عام انسانوں سے بڑھتر ہو، یہ جو طاقت تمہیں دی گئی ہے یہ تمہاری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، اور یہیں سے تکبر جنم لیتا ہے۔ اور تکبر تو سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ طاقت کا نشہ انسان کی تنقیدی سوچ کو مفلوج کر دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ مستانی جانتی تھی کہ مصنف کے پاس اب طاقت آ رہی ہے، اس لیے اس کا نفس پہلے سے کہیں زیادہ ہوشیار ہو جائے گا۔ اور اس نفس کو، اس شور مچاتی انا کو خاموش کرانے کے لیے مستانی ایک باقاعدہ مشق تجویز کرتی ہے۔ مصنف حق اللہ کی ضرب کے ساتھ سانس کی مشق شروع کرتا ہے۔ بہت ہی کٹھن مشق تھی۔ ہاں، قاف کے ساتھ سانس کو کھینچنا، اسے روکنا اور پھر ہا کے ساتھ نکالنا۔ میں یہاں تھوڑا سا رک کر پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ محض کچھ جادوئی الفاظ ہیں یا اس سانس کھینچنے کے پیچھے واقعی کوئی سائنس کام کر رہی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے پیچھے مکمل فزیولوجی اور سائنس موجود ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب انسان ایک مخصوص ردھم کے ساتھ گہرے سانس لیتا اور نکالتا ہے جس میں قاف اور ہا کی مخصوص اصوات اور ان کی وائبریشن شامل ہوتی ہیں تو یہ براہ راست انسان کے اعصابی نظام کو ہٹ کرتی ہے۔ یعنی پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم؟ بالکل، ہماری انا یا نفس زیادہ تر خوف، غصے یا فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں فعال رہتا ہے۔ یہ مخصوص سانسوں کی مشق اس اعصابی تناؤ کو بند کر دیتی ہے، دماغ کی لہریں بدل جاتی ہیں اور انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ انسان کا شعور بیرونی دنیا کی خلفشار سے کٹ کر اپنے اندر کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ جسم کی کیمسٹری کو بدل کر روح کو آزاد کرنے کی ایک تکنیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مشق کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مصنف ایک مجذوب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے حلیے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے بال لمبے ہو جاتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ جی، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ یہاں بھی میں ایک بات اٹھانا، مجذوب کی ایک روایتی تصویر ذہن میں بنا لی ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہونے چاہیے۔ کیا یہ کوئی یونیفارم ہے یا اس ظاہری حلیے کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی وجہ ہے؟ یہ کوئی یونیفارم یا فیشن چوائس نہیں ہے، یہ دراصل اس حقیقت کے ادراک کا نتیجہ ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ کون سی حقیقت؟ جب ایک مجذوب پانی کے چھوٹے سے قطرے سے لے کر ایک عظیم آتش فشاں تک کائنات کے ہر ذرے میں نور الہی دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس مادی دنیا کی اہمیت صفر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اسے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ مہنگے کپڑے، یہ ظاہری سج دھج، یہ محض اس اسپیس سوٹ کا حصہ ہیں۔ کائناتی پیمانے پر ان کی کوئی اوقات نہیں۔ وہ جان بوجھ کر کپڑے نہیں پھاڑتا، بس اسے پرواہ ہی نہیں رہتی۔ اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ اس نے پہنا کیا ہے۔ ہاں، وہ صرف اور صرف اس نورانی حقیقت میں کھویا رہتا ہے۔ لیکن دیکھیے، انسان کتنی بھی بلندی پر کیوں نہ چلا جائے،
وہ ہمیشہ اس پہاڑ پر نہیں رہ سکتا، اسے واپس زمین پر آنا پڑتا ہے۔ ہاں، مادی دنیا کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے مصنف کے ساتھ، وہ مجذوبیت کے اس عالم میں اچانک شہر کے بیچوں بیچ آ جاتا ہے، اور یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب وہ اپنے کزن سے ملتا ہے۔ جی ہاں، لوگ اسے پاگل سمجھ کر پتھر مار رہے ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ پھر اس کی ملاقات اپنے خالازاد بھائی شاہد سے ہوتی ہے۔ شاہد اسے پہچان نہیں پاتا اور اسے ایک عام سا ملنگ سمجھ کر جھڑک دیتا ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ نفس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بالکل۔ مجھے جس چیز نے حیران کیا وہ یہ تھی کہ وہ روشن ضمیر مجذوب جو کائنات کے راز پا چکا تھا، اپنے ایک عام سے رشتہ دار کی اس بات پر غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنا رعب جمانے کے لیے شاہد کو خاندان کے خفیہ راز بتا دیتا ہے۔ اپنا لوہا منوانے کے لیے۔ کیا یہ وہی نفس نہیں ہے جو واپس آ کر سر اٹھا رہا تھا؟ 100% درست۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ مستانی کی وارننگ کس قدر سچی تھی۔ انسان چاہے روحانیت کے کس قدر اعلیٰ مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کی انسانی جبلت اور خونی رشتے لاشعور میں موجود رہتے ہیں۔ شاہد کے رویے نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی نا؟ ہاں، اور اس کے نفس نے فوراً اس ماورائی طاقت کا استعمال کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے صبر کی ایک بہت بڑی شکست تھی۔ ہمیں انسان ہونے کے ناطے ہر لمحہ اپنے نفس کا محاصرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کمزوری صرف غصے تک محدود نہیں رہی۔ جب شاہد اسے بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اور بہن رانی پر کسی نے کالا جادو کر کے ان کی کوکھ باندھ دی ہے، تو مصنف کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ خونی رشتے کی تکلیف دیکھی نہیں گئی اس سے۔ وہ فوراً اپنی کوٹری میں واپس آتا ہے اور ایک جلالی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جلالی وظیفہ اتنی شدید جارحیت پر مبنی ہوتا ہے کہ دھوئیں میں سے ایک ہندو پنڈت کی شبیہہ ابھر آتی ہے جو ایک ٹانگ پر کھڑا مالا جپ رہا ہوتا ہے۔ وہی کالا جادوگر۔ جی وہی، جس نے اس کی بہن کی کوکھ باندھی تھی۔ اب مصنف اتنا طیش میں آتا ہے کہ وہ باطل کا سر کچلنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہے، لیکن عین اس لمحے مستانی وہاں پہنچتی ہے اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے وار کرنے سے روک دیتی ہے۔ اب یہاں میں مستانی کے اس عمل سے شدید اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اچھا، آپ کا مستانی کا عمل غلط کیوں لگا؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص ظالم ہے، کسی معصوم عورت پر کالا جادو کر کے اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے، تو کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایسے ظالم کا نام و نشان مٹا دیا جائے؟ مستانی سے مارنے سے کیوں روک رہی ہے؟ کیا ایک درندے کو مارنا حق نہیں ہے؟ عام زندگی میں بھی اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ہم اسے روکتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے مستانی کا؟ آپ کا یہ سوال بالکل فطری ہے، اور عام انسانی عقل اسی طرح انصاف کو دیکھتی ہے۔ مصنف نے بھی جھنجھلا کر یہی کہا تھا، لیکن مصنف نے اسے جو جواب دیا وہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مستانی نے کہا کہ مارنا اور جلانا خدا کا کام ہے، ہمارا کام صرف دکھوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دراصل اسے عدل الہی اور انسانی جذبات کے درمیان فرق سمجھا رہی تھی۔ اگر مصنف اس وقت غصے میں آ کر اس پنڈت کو مار دیتا تو وہ انصاف نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر کیا کر رہا ہوتا؟ وہ اپنے ذاتی انتقام کی آگ بجھا رہا ہوتا، اور جو شخص انتقام کے جذبے سے طاقت کا استعمال کرے وہ خود اسی اندھیرے کا حصہ بن جاتا ہے جس سے وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اوہ، تو یہ اصل میں اس پنڈت کو نہیں بلکہ مصنف کو بچانے کی کوشش تھی تاکہ وہ خود اندھیرا نہ بن جائے۔ مجھے مستانی کی وہ کشتی والی تشبیہ بہت پسند آئی۔ جی، مستانی نے اس سے کہا کہ تم ابھی ایک ایسے ملاح کی طرح ہو جسے صرف کشتی کا چپو چلانا آتا ہے، اور وہ سمندر کے بیچ میں ہے۔ بالکل۔ اگر تم اس مقام پر جذبات اور غصے کی تیز ہواؤں کو چلنے دو گے تو یہ ہوائیں تمہاری کشتی کو الٹ دیں گی۔ تم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے سزائیں بانٹتے پھرو، کیونکہ سزا دینا کائنات کے مالک کا کام ہے۔ ایک روحانی مسافر کا کام صرف مخلوق کی تکلیف رفع کرنا ہوتا ہے۔ کیا زبردست اور گہری بات ہے۔ یعنی غصے میں کیا گیا نیک کام بھی آپ کو تکبر کا شکار کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس واقعے کے بعد تو مستانی باقاعدہ ایک استاد کی طرح اس پر پابندیاں لگا دیتی ہیں۔ وہ اس پر شہر جانے اور روح کو جسم سے جدا کر کے پرواز کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دیتی ہے۔ یہ اس کی انا کو کچلنے اور اسے صبر سکھانے کا دور تھا۔ جب آپ کسی طاقتور سے اس کی طاقت چھین کر اسے خاموش بٹھا دیتے ہیں تبھی وہ اپنے اندر کے شور کو سن پاتا ہے، اور پھر وقت تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ خاموشی اور پابندی کے ماحول میں 3 مہینے گزر جاتے ہیں۔
بابا جی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور مستانی کا بھی شہر میں آنا جانا کافی کم ہو جاتا ہے۔ ایک سکون سا چھا جاتا ہے۔ لیکن پھر اس سکون کو چیرتی ہوئی کہانی ایک زبردست کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک دن دوپہر کے وقت مصنف نہانے کے ارادے سے اپنی کوٹری سے باہر نکلتا ہے، اور جو ہی وہ دروازہ کھولتا ہے اس کے قدم وہیں جم جاتے ہیں، کیونکہ سامنے وہی پنڈت کھڑا تھا۔ جی ہاں، وہی پنڈت جسے اس نے 3 ماہ پہلے صرف چشمے تصور سے دیکھا تھا، آج وہ حقیقی طور پر گوشت پوشت کے مادی جسم کے ساتھ اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت اور تصور کی درمیانی لکیر مٹ چکی تھی۔ باطل اب جسمانی طور پر چیلنج کرنے حق کے دروازے پر آ چکا تھا۔ اور اس صورتحال میں جو سب سے زیادہ ہوش اڑا دینے والی بات تھی وہ مستانی کا رویہ تھا۔ ہاں، وہ تو بالکل پرسکون تھی۔ مستانی جو شہر گئی ہوئی تھی، نہ جانے کب واپس آ چکی تھی، وہ کوٹری کے اندر اطمینان سے مسلح پر بیٹھی تھی۔ اسے سامنے کھڑے اس کالے جادوگر کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور اس نے انتہائی سکون سے کہا، مہمان کو اندر آنے دو۔ کیا بات ہے! میں سوچ رہا ہوں ایک کالا جادوگر دروازے پہ کھڑا ہے اور مستانی اسے مہمان کہہ رہی ہے، یہ کیسا بے خوف رویہ ہے؟ یہی دراصل ایک بالغ اور کامل روح کی پہچان ہے۔ مستانی خوف اور غصے سے بہت آگے جا چکی تھی۔ اسے معلوم ہے کہ جب باطل خود چل کر حق کے پاس آتا ہے تو وہ دراصل اپنے انجام کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی حق کو باطل سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ حق کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے غصے یا جارحیت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا صرف موجود ہونا ہی باطل کو مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ جنگ اب نور اور اندھیرے کا وہ آخری ٹکراؤ تھا جہاں فتح ہمیشہ نور کی ہوتی ہے۔ کیا شاندار تجزیہ ہے! اور قسط کا اختتام اسی کلف ہینگر پر ہوتا ہے کہ وہ پنڈت دہلیز پار کر کے اندر قدم رکھ چکا ہے۔ اندر کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں اگلی قسط میں پتہ چلے گا۔ لیکن آج ہم نے سیکھا کہ مادہ، نور، بھٹکتی روحیں اور نفس کی چالیں کس طرح انسان کو آزماتی ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کے بعد میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، کیا روحانیت کی اصل آزمائش بیرونی شیطانوں یا کالے جادوگروں کو شکست دینا ہے، یا اپنے ہی اندر چھپے غصے، نفس کی چالوں اور طاقت کے نشے پر قابو پانا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بہت ایسی باتیں جو فوراً کہی جانی چاہیے وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری پوڈ کاسٹ سنی اور دیکھی۔ امید ہے کہ اس سے آپ کے اندر ایک جذبہ اور جستجو پیدا ہوئی ہوگی کچھ سیکھنے کی۔ اگر آپ نے چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور فارورڈ کریں ان کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا روحانی مواد سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو کہ آپ کو سکھاتا ہے اور آپ کی روحانی نشوما کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے ریڈنگ سیشن لوہے قلم کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی اور سنی تو لازمی پلے لسٹ میں جا کر سنیے۔ بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ ٹو آل۔